محترم جناب شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حافظ عبد الغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی۔ لائٹ بند کر دیو، اکھن پیندی ہے تے ایک آئی کو بند کر دیو تا گوڈے چھاڑ دو، کتے نہیں چلے، سستی نہ پھیلاؤ، آرام نہ بیٹھو، سیدھے ہو کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا موحرة الرحم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر به الناس؟ قال لا إذن يتكلوا۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے تمام انبیاء رسول علیہ السلام کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد آدم، رہبر آدم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دیں، باطنی خوبیاں بھی دیں۔ آپ صورت میں اجمل تھے، سیرت میں اکمل تھے، اخلاق میں افضل تھے، منسب میں اشرف تھے، بیان میں افصاح تھے، مزد مکرم تھے، مصفہ مطہر تھے، چنے ہوئے بخشے ہوئے اللہ کے نزدیکی پسندیدہ تھے، فہم و فراست کے امام تھے، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے، آسمانوں کے مہمان بنے اور ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے۔ اللہ نے ان پہ نبوت رسالت ختم کر دی، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ بولتے تھے، حدیث بن جاتی تھی، وہ چلتے تھے، اللہ سنت بنا لیتا تھا، اشارہ کیا، اللہ نے چاند دو ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا، اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ تبدیل کر۔ یہ رسول دیا اللہ نے ہمیں، کیا قدر کی ہم نے ان کی۔ یہ چاند اپنی خوبصورتی کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات کی۔ یہ اللہ نے رسول ہمیں دیا۔ انہوں نے آگے ایک پیغام پیش کیا، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار کرو، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو۔ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ مکہ والے اللہ کو مانتے تھے، حج کرتے تھے،
عمرے کرتے تھے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ جب اللہ خوش ہو جاتا ہے نبیوں، رسولوں پر، ولیوں، بزرگوں پر، تو مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں، اختیار رکھتی ہیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے ان کو، مشکل کشائی، عادت روائی کرتے ہیں۔ اس بزرگ کے آستانے درگاہ سے صحت ملتی ہے، وہاں سے اولاد ملتی ہے، وہاں سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں۔ وایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں۔ واعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک، شریک کا شراکت، کمپنی، سسٹم، سان پر کھاتا داری، دگڑ مگڑ پروگرام مت رکھو۔ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، دوسروں کے لیے بھی کرتے تھے۔ جیسے آج کل کلمہ شریف پڑھتے ہیں 10,000 مرتبہ، اذانیں کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، عمر حج کرتے، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی حاجت روا۔ تجھے پھر سے نکلی ہے وہاں چلا جا، تجھے رزق کی ضرورت ہے وہاں چلا جا، تیری بھینس دودھ نہیں دیتی وہاں چلا جا۔ کلمہ بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، میرے ساتھ ایمان کا دعویٰ رکھنے والے اکثر مشرک ہوتے، خالص ایمان نہیں رکھتے میرے ساتھ، اکثر میرے ساتھ دوسروں کو شریک۔ اللہ تعالیٰ نے مقام بنائے، انبیاء، صلوات، قیاس، زہداء، شہداء، سب کے درجے مقام، لیکن اللہ والے کام اللہ کرتا ہے، مشکل کچھ عادت روا کوئی نہیں، اور بگڑی بنانے والا، قسمت کھری کرنے والا کوئی نہیں، داتا گنج بخش بلکہ سوئی بخش کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ حصے میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے بندو سوچو، تم بھی انسان ہو، تمہارے نوکر ملازم بھی انسان ہیں، تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق ہیں۔ تم عارضی مالک ہو اپنے مال کے، جداد مربوں کے، دکانوں کے، کیا اپنے ملازموں کو، نوکروں کو اپنے حصے دار سمجھتے ہو؟ نہیں۔ تو میں خالق، مالک، رازق، خوراک دینے والا، غذا دینے والا، زمین و آسمان، کائنات، چاند، سورج، ستارے، ندیاں، نالے، پہاڑ، سمندر، دریا، لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات بنانے والا، ذرے ذرے پتے پہ کنٹرول رکھنے والا، اور تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو پیدا کرنے والا، میرے ساتھ میرے بندوں بے بسوں بے کسوں محتاجوں فقیروں کنگڑوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہارا عقل ٹھکانے نہیں ہے؟ تم نے حصے دار تو میرے ساتھ بناتے ہو حصے دار۔ اللہ نے اختیار دیا، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، میں نے کسی کو اتنا بھی اختیار نہیں دیا جتنا کھجور کی گٹھلی پہ پردہ ہے۔ انہی اللہ اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ داتا ہے، گنج بخش ہے، دستگیر ہے، یہ مشکل کشا، یہ نام ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ میں نے نہ کسی کو مشکل کشا بنایا، نہ داتا بنایا، نہ گنج بخش، نہ رنج بخش، میں نے تو کسی کو نہیں بنایا، یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے۔ یہ دعوت پیش کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ نہیں آتی، تو بھی اللہ کو مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تو بھی رب کو مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیے ہوئے، ولی بزرگ جب نیکیاں کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کشائی، عادت روائی کے اختیار دیے ہوئے، اس لیے ہم ان کے بت، مورتیاں، ڈھانچے، قبریں، درگاہیں، آستانے بناتے ہیں، 3 راتیں 5 راتیں وہاں گزارتے ہیں، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، وہاں جا کے کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، اور وہاں تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، ڈھولکیاں بجاتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں۔ جب یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ ہم یہ اور تو کہتے ہیں کہ نہیں،
ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کی نظر چڑھاوا دو دوسرے کے لیے نہ دو۔ تو بھی مانتا اللہ کو، ہم بھی مانتے ہیں، تو اپنے رب کا تعارف کرا۔ سورۃ اخلاص اتری، قل کہہ دیجئے واللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری ہمسری کرنے والا نہیں۔ سورۃ اخلاص اللہ نے اتاری، قل کہہ دی اللہ احد، اللہ ایک ہے، دو نہیں جیسے آگ پوجنے والوں نے کہا، تین نہیں جیسے سائیوں نے کہا، 360 نہیں جیسے مکے والوں نے کہا، اور کئی ہزار لاکھ نہیں کلمہ شریف پڑھنے والوں نے کہا۔ ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا، مشکل کشا، گنج بخت، دستگیر اور بگڑی بنانے والا۔ کہہ دے اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک اور صفات میں بھی ایک۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ عرش پر ہے، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ اللہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، کیسے؟ یہ ساری صفتیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہیں۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفات میں بھی فرق ہے۔ اللہ کی صفات اس کی شان کے مطابق، بندوں کی صفات ان کے حال کے مطابق۔ تین بڑے فرق ہیں اللہ اور بندوں کی صفات میں۔ پہلی بات، اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں۔ دوسری بات، اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں۔ تیسری بات، اللہ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے۔ بندوں کی طرف آ جاؤ، بندوں کی صفات، نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، بڑے چھوٹے، سب عالم جائے، سب کی صفات اللہ نے ان کو دی ہے۔ سب کی صفات ناقص ہیں اور سب کی صفات ختم ہونے والی ہے، کیونکہ بندے ختم ہونے والی۔ یہ تین بڑے فرق ہیں اللہ اور بندوں کی صفات۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اور بندوں کی صفات میں بھی فرق ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا میں سنتا ہوں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ نے کہا ہم نے انسان کو بھی سننے والا بنایا۔ اللہ کا سننا اس کا اپنا ذاتی اور کامل مکمل۔ کتنا کامل مکمل؟ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی اونچی بولے، ایستا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، اللہ پر برابر ہے، سب کی سن رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں۔ چھوٹا سا حجرہ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، خولہ آئی تھی، اپنے خامن اوس بن صامت کے متعلق بات کرتی تھی، میں تو نہ سن سکی، اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر خولہ کی بات سن لی، اور 28ویں پارے کی آیتیں آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی ہے بات اس عورت کی جو خامد کے متعلق تیرے ساتھ کر رہی تھی، اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ تمہاری سرگوشیاں سن رہا تھا۔ اللہ سننے والا ہے اقوال کا اور جاننے والا ہے اعمال کا۔ اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان باد بارہ ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چیونٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اب آ جاؤ، اور یہ صفت باقی رہنے والی اللہ کی، کیونکہ اللہ خود باقی رہنے۔ اب آ جاؤ بندوں کی طرف۔ بندوں کی صفت سننے والی اللہ نے دی ہے، ولی، بزرگ، چھوٹا بڑا، نبی، رسول اللہ نے دی ہے، اور بندے کی یہ صفت سننے والی اللہ کی دی ہوئی ناقص ہے، مکمل نہیں۔ بندہ نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، توجہ ہو تو سنتا ہے، توجہ نہ ہو تو نہیں سنتا، جاگتا ہو تو سنتا ہے، سو جائے تو نہیں سنتا، زندہ ہو تو سنتا ہے، مر جائے نہیں سنتا۔ اس دور میں، جہان میں
ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل، ابو بکر رضی اللہ خلیفہ بنے اس جہان میں تھے، اگلے جہان میں اللہ کے ہاں زندگی ہے بہت اونچی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات میں ہیں، اس جہان میں وہ چلے گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اس جہان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر خلافت میں بڑے بحران آئے، زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ، مرتدوں کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا فتنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض نہیں کی، وہ تو ان کو نہ سنا سکے اور کون سنائے گا؟ ما انت بمسمع من فی القبور، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلی افضل معزز مکرم، نبیوں رسولوں کے سردار، نبوت رسالت آپ پر ختم، پرکشش کلام والے، تو بھی قبر والے کو نہیں سنا سکتا اور کون سنائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے کل ہو اللہ، اللہ ایک ہے، جیسے ذات میں ایک ہے ایسے صفتوں میں بھی ایک ہے، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، اور کوئی اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ سب سے بڑی بات ہے اس صفت میں، اللہ عرش پر ہے، قرآن میں 7 آیتیں ہیں، اللہ عرش پر ہے، معراج اوپر ہوا، اللہ اوپر ہے، قرآن اوپر سے آیا، اللہ اوپر ہے، فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ اوپر ہے، نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ اوپر ہے۔ اللہ کا دیکھنا، علم، مشاہدہ وہ ہر جگہ ہے۔ اللہ عرش پر ہو کر بھی شہرک کے قریب ہے، شہرک کے قریب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ دور نزدیک کے دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے اللہ سے کوئی چیز دور نہیں، اللہ عرش پر ہے۔ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، لونڈی کو تھپڑ دے مارا، پھر احساس ہوا کہ میں اس کو آزاد کر دوں، مجھے اسے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ یہ فرق ہے صحابی میں اور ہمارے اندر۔ صحابی بھی انسان تھا، کوشش کرتا تھا کہ نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو، لیکن اگر بشری تقاضے کے مطابق اس سے کوئی گناہ ہو جاتا، جب تک توبہ نہ کر لیتا، معافی نہ مانگ لیتا اور کفارہ نہ ادا کر لیتا، حد نہ لگوا لیتا، اس کو آرام نہیں آتا تھا۔ اور ہم سن کے صبح کے گناہ، شام کے گناہ، رات کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، زبان سے گالیاں اور جھوٹ نہیں جا رہے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، ہر علاقے کا علیحدہ ہی مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی حاجت روا، شرک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، بدعات ہے، فسق و فجور ہے، فحشی اور یعنی ہے، دھوکہ سود ہے، جوا ہے، ڈنڈی مارنا، حرام کھانا، کم تولنا، ملاوٹ ہے، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، داڑھی کے بال مونڈ کے ہر دوسرے تیسرے دن گٹر کی نالیوں میں پھینکتے ہیں، بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس، لچر قسم کا باریک اور ٹیٹ، اور گندی ننگی تصویریں، کنجروں کنجریوں کے چہرے بلکہ بوتھے، ہر وقت دیکھ دیکھ کے گندی ننگی تصویریں، جیب کے اندر زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، طوفان آ گئے، رمضان آ گئے، تراویح آ گئے، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، سن کے سننا، خطبے جمعے درس سارے۔ صحابی ایسا نہیں تھا، اس سے غلطی ہو جاتی جب تک معافی نہ مانگ لیتا، کفارہ نہ ادا کر لیتا، حد نہ لگوا لیتا، اس کو چین نہیں آتا تھا، اس کو قبر کے اندھیرے روشن کرنے کی فکر تھی، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لینے کی فکر تھی، اور جب حساب کے کولوں میں گھانی میں اللہ تعالیٰ بندوں کو نچوڑے گا اور پسینے سے شرابور ہوں گے، اور اللہ جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب لے گا، ان کو اس چیز کی فکر تھی۔ ہر وقت آ کے عرض کی جناب انسان ہوں، غصہ آیا، لونڈی کو تھپڑ دے مارا، اب آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو بلایا، وہ آ گئی لونڈی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ اوپر ہے آسمانوں میں۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے صحابی کو کہا آتے کہاں فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے،
یہ نبیوں رسولوں کا مسئلہ ہے، یہ صحابہ کرام کا مسئلہ ہے، یہ تابعین کا مسئلہ، تبع تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین کا مسئلہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، عرش پر ہو کر بھی شہرک کے قریب ہے، شہرک کے قریب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ سب سے پہلے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کیا وہ فرعون ہے۔ قرآن میں ہے کہ فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان کو، یا حامان ابن لی سرح لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا، حامان ایک محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے اوپر رب دیکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اوپر رب ہے، میرا خیال ہے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتا ہے، اوپر رب نہیں۔ سب سے پہلے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کیا وہ فرعون ہے۔ اللہ عرش پر ہے، عقیدے کا مسئلہ۔ قل کہہ دی اللہ ایک ہے ذات میں اور صفات میں بھی، اور صفتوں میں یہ بات ہے کہ اللہ عرش پر ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لیکن مسلمان اچھے خاصے علماء کہلانے والے، پڑھنے پڑھانے والے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ بھی اللہ کہاں ہے؟ کہتا اللہ تو کسی جگہ میں آ ہی نہیں سکتا، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو کسی جگہ میں نہیں آ سکتا، اللہ تو کسی جگہ میں نہیں ہے۔ اچھا اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں تیرے لیے تو عرش ٹھیک نہیں۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کہتے ہیں نہیں، اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں۔ جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہتا ہاں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، نہیں۔ لوگوں کا عقیدہ ہے نہیں عرش پر تو نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، نہیں۔ اللہ جہان میں ہے، نہیں۔ جہان سے باہر ہے، نہیں۔ اللہ ہے، ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ تیسری بات اصل ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا اور ہر ایک کی آس پہنچانے والا، گود ہری کرنے والا، قسمت کھری کرنے والا بھی ایک اللہ ہے۔ اصل بات پھر بھی یہ ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام صفات ہیں تو پھر ہر قسم کی عبادت، سور و پکار کے لائق بھی ایک اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفتوں میں بھی ایک ہے، معبود ہونے میں، مشکل کشا ہونے میں بھی ایک ہے۔ یہ تیسری بات اصل، اس میں جھگڑا ہوا۔ سارے نبیوں رسولوں نے یہی بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی ہے، 40 سال میں نبوت کا پیغام آیا، پیچھے کتنی بچی؟ 23 برس۔ 13 سال مکہ میں آپ نے گزارے، 10 سال مدینہ میں۔ سارا اسلام مدینہ میں آیا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، خاندان کے مسائل، نکاح، طلاق، رضاعت وغیرہ آئے مدینہ میں، معیشت، معاشرت، تجارت کے مسائل آئے مدینہ میں، ماں باپ، پڑوسیوں، دوسروں کے حقوق کا مسئلہ بیان ہوا مدینہ میں، حدود کا مسئلہ مدینہ میں، اخلاق کا بیان مدینہ میں، بین الاقوامی تعلقات مدینہ میں، منافقوں یہودیوں کے حالات میں۔ ایک نماز فرض ہو گئی تھی 1.25 سال ہجرت سے پہلے، لیکن باجماعت نماز اصول مدینہ میں تھے۔ 13 سال محمد رسول مکہ میں کیا کرتا رہا؟ عقیدہ توحید بتاتا رہا، لا الہ الا اللہ سمجھاتا رہا کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ 13 سال محمد رسول کے لگے، اور آگے کون تھی؟ آپ کی قوم تھی، آپ کا خاندان تھا، عربی دان تھے۔ 13 سال پیغمبر کے لگ گئے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، کرتے تھے، لیکن اللہ سے نفی نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انکار، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کے لیے انکار نہیں کرتے تھے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، نفی اس بات، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے یہ نہیں کہ اللہ کے لیے بھی ثابت کرو، قبروں کے لیے بھی ثابت کرو، مزاروں کے لیے بھی ثابت کرو، ولیوں کے لیے بھی ثابت کرو، اور جناب نبیوں، نہیں، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے سے نفی کرو۔ سلطان باہو بھی کہتے ہیں
نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پر آئی ہو نفی اثبات اللہ کے لیے ثابت کرو دوسرے کے لیے نفی کرو جب تک آپ دوسرے سے نفی نہ کریں کلمہ کلمہ نہیں نماز نماز نہیں حج حج نہیں ایاک نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں ہر چیز مسبب سبب سے مانگو منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو یہ ہے اصل بات جو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی ہم جو اللہ کو مانتے ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے حج کرتے بابا سارا کچھ کرتے ہو لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہیں کرتے جب تک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو حج نہیں ہے نماز نہیں ہم کھڑے ہوتے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا اللہ سے اللہ اکبر اللہ حمد ثنا تعریف توصیف کی بڑائی عظمت اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر پڑھتے یا کر وضو کر کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیرے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں تیرے بغیر کسی اور سے مدد نہیں مانگتے قیام کیا پھر رکوع میں چلے گئے جھک گئے پھر جو جسم میں سب سے اچھی جگہ ہے اونچی اشرف جگہ پیشانی اس کو ہم زمین پہ رکھ دیتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پاک ہے میرا رب اعلیٰ بلند میں تو زمین پہ پڑا ہوں میں تو خاک نشین ہوں لیکن جس سے میرا تعلق ہے وہ بہت اونچا ہے سبحان ربی الاعلیٰ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں قیام رکوع سجدہ کر کے خشوع خضوع گریہ زاری پیش کر کے پھر ہم اقرار کرتے ہیں تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات ساری زبانی مالی بدنی عبادتیں یا اللہ صرف تیرے لیے کسی نبی ولی رسول پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے کے لیے نہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل تھے مسجد مکرم تھے نبیوں رسولوں کے سردار تھے ہم ان کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا مقام معمول پر جو فائد ہوں گے جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل لیں سارے نبیوں رسولوں کے سردار نبی رسول وہ جو تیری اتنے محبوب بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میں اقرار کرتی ہوں کہ وہ تیرا بندہ تھا تیرا غلام تھا تیرے آگے جھکنے والا تھا تیرے آگے عاجزی انکساری کرنے والا تھا تجھ سے وہ مانگنے والا تھا تیری بندگی غلامی کرنے والا تھا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ نماز میں ایک ایک تشہد میں اقرار کروایا گیا کہ میں یہ بھی اقرار کر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اتنی شان والا مقام والا مرتبوں والا اور سارے درجات والا وہ تیرا بندہ غلام تجھ سے مانگنے والا اور تیرے آگے جھکنے والا تجھ سے سوال کرنے والا تھا یہ جو سب سے افضل وہ تیرا غلام تھا یہ ہم اقرار کرتے ہیں ہماری نماز قبول ہوتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ کرم کرو یا رسول اللہ مشکل یا بابا فرید یا بابا فرید یا سچی سرکار یا علی مشکل کشا یا ایک ہی ہے یہ نماز ہے یہ نماز ہے یا کا نام ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا مشرکون اللہ کہتے ہیں اکثر مشرک ہوتے ہیں میرے ساتھ خالص کوئی نہیں میری عبادت کرتا میاں مٹھو چوری کھانی میاں مٹھو چوری کھانی میاں مٹھو چوری نہیں کھانی 6 ڈگریاں دین میں بدھو 10,000 کلمہ اور ہر علاقے کا مشکل کشا علیحدہ ایک بندے نے توتا پالیا سی اور یہ گلا کرتا سامنے باغ سی انہیں کہ جے کسی دن پنجرا کھلا رہ گیا یہ ادھر ٹر جائے گا اتھے مالی تینوں پھڑ لینا انہیں پڑھایا سامنے باغ میں نہیں جانا مالی پکڑ لے گا ذبح کر لے گا سامنے باغ میں نہیں جانا مالی پکڑ لے گا ذبح کر لے گا سامنے باغ میں نہیں جانا مالی پکڑ انہیں پکا لے انہیں کہا ہون پکا لے ہونے تو تب بچ جائے ایک دن پنجرا کھلا رہ گیا انہیں اٹھ گیا ہوتے انہیں پھاڑ لیا
وہ پھاڑ کے انہوں ذبح وہ کہندا سامنے باغ میں نہیں جانا مالی پکڑ لے گا بھائی ذبح کر دے گا سمجھے ایک کلمہ ہے نا دا پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ واپڈا ریلوے پی آئی ایک واحد محکمہ پاکستان کا قبروں والا مزاروں والا جس میں بچت ہی بچت ہے صاحب واحد محکمہ پاکستان کا قبروں مزاروں والا جس میں بچت ہزاروں لوگ لگے ہوئے ہیں وہاں جو نوٹ علیحدہ کرتے ہیں بڑے اور چھوٹے وہ سکھ گزرے ایک مفتون سے وہ کہتا مویاں دی پوجا ہوندی ہے تو جیندے کوڑے لگتے ہیں انا للہ سنگے بربر اوتے قبرستان چ پکے تے ٹوپاں تے اوتھے جدا بس کی پوچھ دیو تے ادھر بندے پکے پہ مردے نے پڑوس ہیں کہ کیا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک سے روکنے کے لیے کہا میرے متی قبر پختہ نہیں بنانی قبر اونچی نہیں بنانی قبر کے اوپر عمارت نہیں بنانی قبر پر لکھنا نہیں ہے اور قبر پہ چراغ نہیں جلانا میرے امتی رب کی عبادت بھی قبر کے پاس نہیں کرنی اس سے روک کے گئے 100 سال مسلمانوں 100 سال صحابہ کرام زندہ رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال انسان تھے پیٹ لگے ہوئے تھے برادریاں کھیتی باڑی ملازمتیں تھیں صحت کی ضرورت تھی اولاد کی ضرورت تھی رزق کی ضرورت کسی ایک صاحب بھی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کے مشکل کشائی کے لیے فریاد کی ہو عادت روائی کے لیے فریاد کی ہو وہاں جا کے نظر و ناز چڑھاوے چڑھائے ہو وہاں جا کے جانور ذبح کیے ہو وہاں کو ڈھول کی دھمال اور کوئی جو ہے وہ ناچ گانا کچھ کیا ہو مسلمانوں کچھ تو سوچو جو سب سے دنیا میں افضل ترین گروہ تھا نبی و رسولوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 100 سال زندہ رہے ان میں سے کسی ایک نے بھی جو سب سے افضل قبر مبارک اس کے ساتھ یہ نہیں کیا تو ان کے غلاموں کے ساتھ کیسے جائز ہیں کہ پاکستان میں سارے محکموں میں خطارہ سوائے اس کے یہی وجہ اس شرک کی وجہ سے ساتھ فسق و فجور دھوکہ سود جوا بھی ہے اللہ ناراض ہے پاکستان والوں پر اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ جب ہم کسی قوم پہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم 2 عذاب مسلط کرتے ہیں ایک مہنگائی کا ایک بدامنی کا جو پاکستان پر مسلط ہے اسی شرک کی وجہ سے بغاوت شرک بغاوت ہے اللہ کی کوئی معمولی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی اللہ کا ملاکمین خالق مالک راز خوراک دا دینے والا کھلانے پلانے والا ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول کرنے والا سب کو پیدا کرنے والا اپنے بندوں بے بس و محتاج و فقیر و کنگلوں سے اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے شرک بغاوت ہے اللہ کی تو توبہ کر کے مرے تو اللہ معاف کر دے گا لیکن بغیر توبہ کے مرے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو نہیں بخشنا اللہ نے قل هو اللہ احد اللہ کہہ اللہ ایک ہے ذات میں بھی ایک ہے صفتوں میں بھی ایک ہے اور عبادت کے مستحق ہونے میں بھی ایک ہے ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اللہ نے نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے کسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا کسی کو اللہ نے کنویں سے بچایا کسی کو اللہ نے چھری سے بچایا اور کسی کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے بچایا قرآن میں کو قرآن پڑھے تو ٹھیکے دے دیتا ہے دین اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اللہ آپ کا آنا قبول کرے لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر آؤ بچوں پڑھیں آپ اللہ کیا کہتا ہے بخاری شریف کے رسول صاحب دین ٹھیکے دے دیتے سن لو پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا سن لو اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے مانگے اس کو بھی جو نہ مانگے اس کو بھی جو محنت کرے اس کو بھی کبھی غیر میں لیکن دین لیکن عقیدہ لیکن نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دین نہیں ملتا بغیر دعا طلب تڑپ تحقیق ریسرچ غور و فکر بغیر محنت بغیر پڑھنے کے دین نہیں ملتا جہاں کو لگا ٹھیک لگا اللہ کہتا لگا پھر کہیں لگے پھر دن تم ہی لگا پھر 60-65 سال تیری زندگی میں نے لکھی ہے وہ پوری کر تیری جگہ لکھی جا رہی ہے تاریخ 2 فرشتے عصر اور صبح کی نماز میں ڈپٹیاں تبدیل ہوتی ہیں تیرے گناہ تیرے نیکیاں سب لکھی جا رہی ہیں دن تاریخ جگہ قیامت کے دن میں تیرے سامنے تیری ویڈیو چلا دوں گا تیری میری باتیں قیامت کو ہوں گی سب قلم بند ہو رہا ہے
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بتائے نبیوں رسولوں کے کہ ان کی مشکل کشائی میں نے کی، حاجت روائی میں نے کیوں بتائے؟ اس لیے کہ میرے بندو، میری بندیوں، اگر یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، شانوں والے، مرتبوں والے ہیں، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ یہ اس واسطے سنا ہے، کوئی پڑھے تھا پھر۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل معزز مکرم تھے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ افضل ہیں، اپنا عقیدہ بتا اپنی امت کو جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وارے وارے جاتے ہیں، قربان جاتے ہیں، بتا ان کو اپنا عقیدہ، اور عقیدہ ان کا جن کا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا، جن کو ان کے عقیدے سے عقیدہ نہیں ملتا، ان کا عقیدہ ہی کون؟ بتا ان کو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ ان کو کہ میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رکوع سجدے خشوع خضوع قیام کرنا، کریہ زاری، منت سماجہ، سوال استغاثہ، دعا فریاد پوری کرانا، مدد مانگنا، ونسکی میری قربانیاں، بکرے چھترے نذر و نیاز چڑھاوے، محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے، نہ کسی زندے مردے، نہ کسی قبر درگاہ کے لیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو للہ ایک اللہ کے۔ بتا ان کو عقیدہ، بتا ان کو عقیدہ، اور جس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے نہیں، اس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں۔ للہ اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب تمام جہانوں کا، جہان چرند کا پرند کا، خشکی کی مخلوق طریقی مخلوق پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، میرا سب کچھ اس کے لیے، لا شریک لا، جس کا کوئی ساجدی کو برابری کرنے والا نہیں، مرضی کا مالک ہے، کسی کو دے، کسی کو محروم رکھے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پا لگا دے، کسی کی ڈبا دے، سن لے گنہگار کی سن لے، جواب دے چٹا کورا، جواب دے چٹا کورا، جواب دے دے کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، پاس کشتی ہے، پاس بیڑا ہے، سامنے بیٹا پانی کی لہروں میں غرق ہوا، یا اللہ میرا بیٹا 950 سال میں نے باز کیا، میرا بیٹا، قرآن کو پڑھے تو اللہ نے کہا اب تو بات کی ہے نا نوح علیہ السلام بیٹے کے متعلق، آئندہ اگر آپ نے اپنے مشرک بیٹے کے متعلق میرے ساتھ بات کی تو میں آپ کا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا۔ لا شریک اللہ، کوئی اس کا شریک نہیں۔ بتا ان کو اپنا عقیدہ، پھر آپ نے اپنے عمل سے عقیدہ بتایا۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کافر آیا، 313 تھے، آپ نے پوچھا لڑو گے؟ جناب لڑیں گے۔ وہ تو 1000 ہیں جناب، لڑیں گے، بڑا اسلحہ ہے جناب، لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لڑیں گے۔ تعالی اللہ، تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ نبی کا حکم ہو پھان جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دے، نعرہ اللہ اکبر میں کفار مکہ کیا چیز ہے، ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کن سے ٹکرانا ہے، دیکھنا کیسے ٹکراتے ہیں ان سے۔ رسول ہم خوش ہو گئے جب امت جہاد پہ لگ گئی، جب جہاد کا مارکا گرم ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کیونکہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسولوں کا امام، صحابہ تم ولیوں کے امام، میں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک تبرک، برکت برکت تبرک، برکت اللہ کے پاس ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کا، برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی چیز زیادہ ہو ہمیشہ رہے، برکت کا معنی چیز زیادہ ہو اور ہمیشہ رہے۔ تو یہ برکت کہاں سے؟ اللہ کی طرف، ادھر تبرک ادھر تبرک۔ یہ حضرت جی بھون والے کوٹھے بھی پیر پاؤ، اتھے بھی تبرک برکت، اتھے تبرک برکت پہ ہے۔ فیصل آباد سے غیر اللہ، نظر غیر اللہ جو خالص حرام ہے، فیصل آباد سے لاہور جا رہا ہے تبرک، اور لاہور سے جا رہا ہے ملتان، تبرک برکت۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ تبرک ہے؟ خالص حرام کو تبرک برکت کہتے ہو؟ شربت بزوری پیشاب کی بوتل پر لکھ دو تو وہ شربت بزوری بن جائے گا۔ حرام ہے، تم اس کو برکت تبرک کہہ کے حلال کر سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں کا سردار، سبحان اللہ، وہ موجود ہیں، اور ولیوں کے سردار صحابہ۔
آپ نے یہ نہیں سوچا صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرردی ساری رات روئے گڑ گڑائے. سکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو بدر کا واقعہ یاد کرو, جان کے یمڑے بڑے نے سارا کچھ پڑھے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت یاد کرو, بدر کی رات میں ساری رات روئے گڑ گڑائے, یا اللہ ڈال دے خیر مجھے, بھر دے جھولی میری, بھر دے جھولی. کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا ہاں مہمان, بھر دے جھولی میری, سن لے میری فریاد, بنا دے میری بگڑی. تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں سب اتار دے اپنی مدد. اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے اتار دے مدد. اگر جہاد رہے گا, یہ مجاہدین رہیں گے تو تیرا نام بھی رہے گا. اگر جہاد نہیں رہے گا, مجاہدین نہیں رہیں گے, تیرا نام بھی نہیں رہے گا. ابو بکر صدیق پاس تھے رضی اللہ, وہ تو ہر وقت پاس رہتے تھے. اقبال کو بھی کہنا پڑا, پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. وہ چادر جس کا ذکر قرآن میں کندھے سے گر گئی, اٹھا کے بس کرو اللہ کے رسول, بس کرو, مجھ سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو پیچھے ہٹ ابو بکر, ہٹ جا پیچھے, میری ساری کمائی میدان میں لگی پڑی ہے, وہ 1000 آ رہے ہیں. اپنی امت کو سبق دیا, میرے ساتھ محبت کرنے والوں, وارے وارے جانے والوں, میری امت تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میری پیروی کرو. اگر تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو, حاجت روائی, مصیبتیں دور کروانی ہو, اولادیں لینی ہو, میری امت مجھ پہ ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات, مجھے مکہ مدینہ کی کمائی میدان میں لانی پڑی تھی. اس مشکل مصیبت کے وقت میں نے اس کو پکارا تھا, تم بھی مصیبتوں میں اسی کو پکارنا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے, تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے نبی اللہ ایک ہے, ذات میں بھی ایک ہے, صفتوں میں بھی ایک ہے, اور سورنے پکارنے میں بھی وہی ایک ہے. ایک صحابی بیٹھا تھا رضی اللہ تعالی مجلس میں, انہوں نے کہا ما شاء اللہ و شئتا, محبت میں آ کے کہتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ اور آپ, جیسے آج کا مسئلہ اللہ رسول راضی ہو, اللہ رسول کی مرضی, رب رسول کی مرضی, رب رسول جانے, رب رسول حامی, اللہ رسول مددگار ہو تیرا, اللہ رسول اللہ رسول اللہ, ایک اللہ ایک رسول, ایک خالق ایک مخلوق, ایک دینے والا ایک لینے والا, ایک آنے والا ایک بھیجنے والا. تو کہتا ہے وہ یہ وہ بس ایک نہیں. اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, بڑا بڑا ہے, چھوٹا سن. اس نے کہا ما شاء اللہ و شئتا, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. اللہ اور آپ ساتھ ملایا, اللہ اور آپ. محمد تڑپ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میرے صحابی قرآن کے گواہ, میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں, اپنا عقیدہ ٹھیک کر. قل ما شاء اللہ وحدہ, تو کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سنی, خواہشیں پورے کی, میرے مرتبے بلند کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شان بنائی, میری دعائیں قبول کی, لیکن ساری نہیں. میں چاہتا تھا میرے سچے ایمان لائیں, نہیں لائے. میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوئے. میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہوا. میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگی. میری اگر چاہتے خواہشیں ساری پوری ہو جاتی تو پھر اللہ اور محمد میں فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ اللہ کا حق اٹھا کے رسول اعظم کو دے دو, رسول اعظم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو, اور امام صاحب کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو, اور برادری کا حق خود ہڑپ کر جاؤ, تیرے گھر کر آ جائے. اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے, بڑا بڑا ہے, چھوٹا چھوٹا ہے. یہ بغلولوں کا دین نہیں ہے, جبلولوں کا دین نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے مقام پہ رکھ, بڑا بڑا چھوٹا چھوٹا. صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی, حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی. تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے, اے متاؤ دا درجہ غلاماں نو دے دیں, رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں. یہ بغلولوں کا دین ہے. قل, کہہ دیجیے اللہ اللہ ایک ہے, عبادت میں بھی ایک,
سر و پکار میں بھی ایک، مشکل کشائی میں بھی ایک، اولاد دینے والا بھی ایک۔ اچھا ایک اور ہے صوفیوں کا ٹول، ان کا مذہب ہے اتحاد، اتحد الناسوت باللاہوت، وہ کہتے ہیں اتحاد۔ کیا مطلب اتحاد؟ یعنی یہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، یہ جتنے بھی ہیں سارے، ان کا اللہ سے اتحاد ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی اللہ اور یہ ایک ہیں۔ جیسے یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ ایک ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ، جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، مشکل کشائی جاتا۔ چاند سورج چڑھانے والا تو کوئی بھی نہیں مانتا اللہ کے ساتھ، اللہ کو بڑا مان کے اس کے ساتھ شرک کرتے۔ ایک ہے یعنی اللہ کے ساتھ اتحاد ہو گیا، یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وصال ہو گیا۔ یہ کوئی بڑا جو اپنے آپ جس کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑا اللہ کا نیک بندہ بزرگ ولی، اس کو یہ نہیں کہتے وفات پا گئے، موت آ گئی، کہتے ہیں وصال فرما آ گیا۔ وصال کا معنی ملنا، یعنی یہ مرے نہیں ہیں، اللہ سے مل گئے۔ وصال کا معنی ملنا، اور جس دن وصال ہوا اس دن عرس، عرس کا معنی شادی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں تردید ہے، قل کہہ دے اللہ حد، اللہ ایک ہے، کوئی اتحاد وصال نہیں ہے، وحدت الوجود بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ، فرشتہ، انسان، چاند، سورج سب ایک۔ عربی میں کہتے ہیں وحدت الوجود، فارسی میں کہتے ہیں ہمہ اوست، تے پنجابی کہتے ہیں سونا آپ ہی ہر رنگ جو لگا پھردا ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ قل کہہ دیجیے اللہ حد، اللہ ایک ہے، علیحدہ، مخلوق سے بالکل علیحدہ، کوئی اتحاد نہیں اور کوئی وصال۔ ایک اور ہے حلول، حلولی، اس کا معنی کہ اللہ جو ہے نا وہ اس کے اندر آ گیا۔ عیسائیوں نے کہا اللہ عیسیٰ کی شکل میں آ گیا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ جو ہے عزیر کی شکل میں آ گیا، اور مسلمانوں نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، لا حول ولا قوت، اندر آ گیا اس کے۔ اور دوسرا بولا، پھر آگے ترقی کی کہ بزرگوں میں آ چاچر وانگ مدینے آ تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفتوں میں بھی ایک ہے، اور عبادت کے مستحق ہونے میں بھی ایک ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، اللہ بے نیاز بے پرواہ۔ کیا معنی؟ عربی جو ہے نا بڑی مالدار زبان ہے، اردو کنگلی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں صمد کا معنی کرنے کی۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء، صالحات، قیاس، زہداء، شہداء، علماء، جن فرشتے، پوری کائنات، قبروں، درگاہوں، مزاروں والے، نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، بادشاہ، رعایا، پوری دنیا کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے کرے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس کی بے نیازی کے، ایک سناتا ہوں۔ ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا، جب آپ یہ باز کرتے ہیں نا کہ ایک اللہ مشکل کشا، یہ لات منات عزا، گدیاں، درگاہیں، آستانے، بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تم نے بنائی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، ایک اللہ سے مانگو۔ تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، تو ابو طالب پاس کھڑا ہوتا تھا آپ کا چچا، جب آپ تقریر کر لیتے کہتے بھتیجے پیچھے ہو جاؤ، کہتے مکہ والو، میرا ایک بھائی تھا عبداللہ، یہ اس کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، میں بھی اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کی دعوت، تبلیغ سے، بات سے، پیغام سے متفق ہے وہ قبول کر لے، اور جو متفق نہیں ہے نا گھر چلا جائے۔ جس نے میلی آنکھ سے دیکھا میں آنکھ پھوڑ دوں گا، انگلی کی انگلی کاٹ کر رکھ دوں گا، یہ میرا بھتیجا، میرے بھائی کی نشانی ہے، چھتری کی طرح سایہ کرنے والا۔ جب مکہ والوں نے کہا نا کہ ابو طالب ساتھ چھوڑ دے، تو کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
اور 3 پیشکشیں کی کہ جا اپنے بھتیجے کو کہہ اگر رشتہ چاہتا ہے جہاں اشارہ کرے وہاں رشتہ کرا دیتے ہیں، اگر دولت چاہتا ہے تو اس کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اگر حکومت چاہتا ہے اس کو سردار مانتے ہیں، ہم آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے، روم اور ایران 2 بڑی طاقتیں، یہ ہمیں ماتحت نہ کر سکی، عربی میدان میں فیصلہ کرتا ہے تلوار اور گھوڑا، عربی میدان میں فیصلہ کرتا ہے تلوار اور گھوڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ہم میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ہم میں، ہم نے آج تک کسی کی ماتحتی قبول نہیں کی، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں پورے مکے کا۔ یہ ہماری 3 باتیں ہیں، اور اگر اس کو یہ منظور نہیں ہے، ہاں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ بات کہنا چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، سارے کام ایک اللہ کا، ہمیں رزق کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اولاد کی قطع، سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، یہ بات کہنی چھوڑ دے۔ اور اگر وہ نہیں چھوڑتا ابو طالب تم بھی اس کے ساتھ چھوڑو، اگر نہیں تو پھر ہم تمہارے بھی جاؤ چچا بھتیجا سوچ لو۔ ابو طالب آئے بڑے پریشان، آواز میں بھی کمزوری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے بھتیجے کیا بات، میرے چچا کیا بات ہے، آج کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، آواز میں بھی کمزوری ہے، آج مکہ والوں نے کچھ زیادہ گالیاں دے دی ہوں گی مجھے، میرا نام کچھ زیادہ بگاڑ کے لے لیا ہوگا، آپ کو اپنا بھائی یاد آ گیا ہے چچا، میرے بھتیجے بات بہت بڑھ گئی، کیا آج انہوں نے یہ 3 باتیں کی ہیں؟ اچھا یہ تو انہوں نے کی ہے نا، آپ نے کیا سوچا؟ میرے بھتیجے میرے کندھے کمزور ہو گئے، میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، جہاں کوئی لگا لگا رہنے دو، جہاں کوئی لگا، یہ ابو طالب کا مشورہ تھا، جہاں کوئی لگا لگا رہنے، یہ ابو طالب کا مشورہ تھا، بظاہر بڑا اچھا ہے اور گٹر کی غلاظت سے بھی بدبودار ہے، جہاں کوئی لگا، اور لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا، رات کو رات دن کو دن تو کہنا ہے، جہاں کوئی لگا لگا رہنے دو، جھوٹ بول رہا ہے کہتا لگا رہنے دو، اس کو پریشان کر رہا ہے کہتا لگا رہنے دو، تیرے گھر کو چور لگا ہے کہتا لگا رہنے دو، اور لڑنا نہیں ہوتا، لیکن حق کو حق، صحیح کو صحیح تو کہنا ہے۔ یہ ابو طالب کا مشورہ تھا، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سمجھوتا سسٹم منظور نہیں ہے، میں تو اللہ کی بات کروں گا، یا یہ دین نافذ ہو جائے گا، یا میرے جسم عطر سے میری روح پرواز کر جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ پہ بھروسہ کر کے یہ کام کرتا ہوں تو آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیں، علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو تو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یار، اب نگاہ ہو جو تو میرا، میں آپ پر بھروسہ کر کے یہ کام نہیں کرتا، میں یہ کام کروں گا، باقی یہ پیشکشیں میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے، خدا کا کام ہے، میں ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بہت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، گر میں سچا ہوں، میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، بس اس کی رضا بس۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دینا دین، بیٹھے چودھریوں کے پاس، میں جا رہا ہوں۔ پیچھے سے ابو طالب نے پکڑا، میرے بھتیجے کدھر جاتا ہے؟ اگر تو اپنے مشن اپنے عقیدے پر قائم ہے، میں بھی باب عبد المطلب کی وصیت کی لاج رکھوں گا، جس نے مرتے وقت تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ بیٹا تیرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے، جان پہ کھیل جانا، اس کو کوئی نقصان گزن نہ پہنچے، میں بھی بابے کی وصیت کی لاج رکھوں گا، پھر میرا بھی اعلان سن میرے بھتیجے، واللہ لا یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، جب گٹے آئے، جماعتیں بن بن کے آئے، چڑھ چڑھ کے آئے، پریشر ڈالے، لڑے گا تیرا چچا ان سے، بھڑوں گا بھڑوں گا بھڑوں گا، لڑوں گا بھڑوں گا ان سے تیرے لیے، جب تک زندہ ہوں، مر گیا مٹی میں دفن ہو گیا، پھر کوئی پہنچے گا تو اس تک، میرا بھی اعلان سن۔ پیچھے سے پکڑا، میرے بھتیجے کہاں جاتا ہے؟ میں بھی تیرے ساتھ۔ وقت آ گیا وفات کا، جناب علی آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہا چچا آپ کا میرا باپ فوت ہو رہا ہے، آپ اٹھے، صحابہ کہتے ہیں اٹھے،
اور وہاں بیٹھا تھا ابو طالب کے پاس عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل. انہوں نے دیکھا، کہا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا. محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا. یہ رسول وسلم کی سیرت ہے کہ جس محلے میں انسان رہتا ہو، گلی میں رہتا ہو، جس مارکیٹ میں رہتا ہو، جہاں کام کرتا ہو، جہاں رہتا ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے پتہ ہونا چاہیے یہ کیا کہتا ہے، اس کا عقیدہ کیا. لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن پتہ تو ہو کہ اس کا جسم گول تے کچھ نہ پھول. مجلس لگی ہوتی ہے بازار میں، وہاں شادی پہ لوگ بیٹھے، کوئی ادھر کی چھوڑ رہا ہے، ادھر کی چھوڑ رہا ہے، ادھر کی چھوڑ رہا ہے، ادھر کی چھوڑ رہا ہے. پتہ کیسی چھوڑتے ہیں. میرا لڑکا کالج چ پڑھدا سی. اچھا یہ جڑی لوگ چھوڑ دے نے وہ سنان لگا، جڑی پچھو پڑھی بھی نہیں آتی. وہ پڑھدا ہے کالج. اچھا وہ جڑا کلاس فیلو ہے نا، اچھا وہ جڑا ماموں ہے نا، ہاں انہیں ایک گل سنائی سی، رسالہ سی پتہ نہیں کہ کتاب سی، نا تو وہ یاد نہیں. اندے وچ لکھیا سی ہندوستان دے ایک بزرگ سن، پتہ نہیں خواجہ بختیار کاکی سن کہ پتہ نہیں خواجہ نظام الدین اولیاء سن یا خواجہ باقی بلّہ سن. کچھ لوگ سن کشتی چ بیٹھے، یہ تک یاد کوئی نہیں کہ مشرق چو مغرب جا رہے سن یا شمال تو جنوب جا رہے سن. تے وہ کشتی پھنس گئی سی. انہاں ایک بزرگ نو بکاریا سی، نا تا نہیں، انہاں کشتی پار لائی سی. یہ چھوڑ دے 6 ڈگریاں دین چ بدھو. اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی جانتا ہے، التحیات للہ والصلوات لا الہ. گونگے تو بھی بولا، گونگے بولا، گونگیا بولا تو بھی ہوتے، تاکہ اللہ عرش پر خوش ہو. میرا بھی بیٹھا ہے گونگے. منہ چ پانا ہوندا ہے کسے، لڑنا ہوندا ہے کسے نے. گلے نہ پڑو، لڑو نہ، لیکن گل تک کرو جڑا کھاندے ہو. وہ چھوڑ دے جدا نہ سیرے نہ پیرے. اے توحید والا گنگا گنگا. او گنگے تم ہی بولا گنگے. اللہ کی قسم تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تیری کتنی عزت کرے گا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے، اور کہتے اللہ واسطے بھی غصہ کریا کر. ویگن چ بیٹھا ہوندا ہے، کسی دا کندھا نال لگ جائے، استری دے شکن ٹوٹ جان، 10 منٹ موڈ پر آگے بیٹھ، 10 منٹ موڈ تیرا ٹھیک نہیں ہوتا. اور اللہ کے لیے بھی کبھی بات کیا کر. لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن ایاک نعبد کما ایک تو شروع ہو جانے نے بلا فیس مشورہ، اور چپ چپ چپ، اور چپ چپ چپ. یہ چپ چپ ہی تو سارا بیڑا گرک ہو گیا. چپ 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 چپ. گل نہیں، رشتہ پہ مانگدا ہے. چپ چپ چپ. انہیں میں رشتہ پہ مانگدا، وہ گل کرتا ہے ان کرنا دیو. لوگ کی کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ اللہ دی آیت سنا رہے ہیں، رسول دی حدیث سنا رہے ہیں. چاپا چاپا جتے کوئی لگا لگا رہن دو. 5-6 اتنے مشورہ دینے والے یا ایڈی بےزتی کرن گے کہ دوبارہ وہ گل نہ کر سکے. ظالمو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بول تو بھی گنگے. محمد آ رہا ہے سب تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا. پتہ ہونا چاہیے دائیں بائیں آگے پیچھے. یہ سم گول تے کچھ نہ پھول. تو بھی بول اتھے چھڑ دے پہنے کو ادھر دی کو ادھر دی، جڑی عقل تھلے رکھ کے اتنے بیٹھ کے گل کر دے نے. عجیب عجیب چھوڑ دے دے. تسی بھی سن دے رہندے ہو، نہ جنہ دا سیرے نہ پیرے. ادھا جی سیر کٹیا گیا تے بزرگ جڑا نا سیر وتے علی طرح کے تے پجیا ہوتا سی. سبحان اللہ. اور پتہ نہیں کی ایڈیاں میں تانوں کی سناواں، اللہ معاف کرے. پیار میں لڑنا نہیں آندا، پتہ کو نہیں نا پیار بھائی نہیں لا پلا اللہ پڑھنے ہیں میرے بھائی. ایاک نعبد، تو گل تو کرے کر. کوئی مننے نہ مننے، اللہ نے اپنے نبی نو کیا کوئی دروغہ نہیں ہے گا. اپنے واسطے بڑا غصہ موڈ بنائی پھر دینے، ایٹیکیٹ چکی پھر دینے تے پیدا کرنے والے دی گل پاویں جو کو مرضی گنگے بن کے بن. محمد آ رہا ہے سسر، تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا. ابو جہل ابو لہب کہنے لگے انہوں بہن نہ دے جے، جگہ نہ انہوں دے جے، انہیں آگے وہی گل کرنی. لوگ تو ایویں کر دینے. آپ اتنے گئے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا، ایک یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. یہ نہیں سوچتے رب کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں. آپ گئے
آپ نے جا کے وہاں تبلیغ کی، یا عمّے قل لا الہ الا اللہ وحاجک یوم القیامت عند اللہ، میرے چچا اس بات کا اقرار کر، زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے کائنات کے رنگ و بو میں، رات دن کے آنے جانے میں بہار خضاب ہے، چاند سورج کے آنے جانے میں، عبادت کے لائق سور و پکار کے لائق بگڑی بنانے والا حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ یہ لات منات عزا گدیاں درگاہیں بزرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویریں بت قبریں درگاہیں استانے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اقرار کر، تیرے پر رأس المال ہوگا، توحید ہوگی، عقیدہ ہوگا، کہ قیامت کو تو میری بخشش مغفرت مانگنے شفاعت کرنے کا مستحق ہو جائے گا۔ اقرار کر لے میرے چچا۔ ابو جہل بول پڑا اترغب ہن باپ دادے دا دین چھوڑ دیں گا نہ یہ پیچھے لگیں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے، وہ یہ کہتے رہے، باپ دادا یہ کلمہ کہتے رہے، وہ باپ دادا، بالآخر اس نے کہا، پہلے بھی کہہ چکا تھا آج بھی کہتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لولا الملامت و حدار و مثبت لوجدتنی بذاک سم مبینہ۔ میرے بھتیجے، جتنا میں نے تجھے پرکھا کس نے پرکھا ہوگا، جتنا میں نے تجھے دیکھا کس نے دیکھا ہوگا؟ تیرا بچپن دیکھا، لڑکپن، جوانی، چال ڈھار کے دار و گفتہ، تیری راتیں دن، تیرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میں نے دیکھا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا دین، سب سے پیارا دین تیرا ہے، تو پھر قبول کر لے۔ کہندے شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے، لے کے بہ گئی برادری ابو طالب نوں، اتنے کہنے نہیں یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن برادری گل تو ٹھیک ہے قرآن حدیث دی، لیکن برادری تو لا الہ برادری رسول اللہ پڑھے کہ محمد رسول اللہ پڑھے؟ اور برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو، برادری سے رشتہ داری قائم کرو۔ دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی، برادری۔ اور جب اپنا کو معاملہ ہو تو برادری چھوڑ دیتے ہیں، یار تم لڑکی کا رشتہ ادھر کر رہے ہو، ہاں، اور لڑکے کا وہاں رشتہ کر رہے ہو، ہاں، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ برادری راضی نہیں کہتا، آنا ہے تو آؤ، جانا ہے تو جاؤ، اسی تو ادھر ہی شادی کرنی ہو گئی برادری۔ برادری اس کی برادری ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی۔ بالآخر ابو طالب اس عقیدے پہ فوت ہوا، بڑے پریشان ہوئے، آخر انسان تھے، یہی سوچا ہوگا حبشہ سے بلال آ گیا، روم سے صہیب آ گیا، اور یہ میرا سکا چچا، یہی سوچا ہوگا نا، اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، اللہ نے ایت اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا کام ہے راہ دکھانا، منظر پر پہنچانا، تقدیر بنانا، قسمت کھڑی کرنا، دل میں عقیدہ داخل کرنا، یہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ سناتے جائیں، بتاتے جائیں، کسی کو ابو بکر صدیق بنا دوں، کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں، یہ میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں۔ اللہ سمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ۔ عربوں عجموں تے شام میرا کون، عربوں عجموں تے شام میرا کون، تے چانن گیا اگیرے تے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ اندھیرے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں، اس کا کوئی حصہ جز نہیں، کوئی حصہ اور جز نہیں ہے، اللہ کا کوئی جز حصہ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جو بیٹا ہے، غلط، کفر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں عزیر السلام اللہ کا جز حصہ بیٹا، غلط۔ یہ اولاد جز ہوتی ہے، یعنی اولاد ماننا جز ماننا ایک ہی بات ہے، کیونکہ اولاد باپ کا جز ہوتی ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی جز نہیں، تو لہذا عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ اللہ کا جز ہے بیٹا، یہودیوں کا عقیدہ غلط ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا جز، اسی طرح کلمہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے جز، یہ کفر ہے، کفر۔ کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ لم یلد، اس کا کوئی جز نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، نہ بابا دادا پردادا ہے، نہ بیٹا پوتا پڑپوتا ہے، نہ اصل ہے نہ نسل ہے۔ یہی دو مجبوریاں ہوتی ہیں نا، یا اوپر باپ دادا یا نیچے، اللہ کا یہ کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں، اللہ مشکل کشا ہے، اور مشکل کشا کوئی نہیں۔ کون ہے مشکل کشا؟ آگ جلانے والوں نے آگ جلائی، باپ مخالف، حکومت مخالف، برادری مخالف، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، دہتے
چٹکتی انگارے شولے گلاب کے پھول بن گئے اور جلانے کی طاقت خوشبو بن گئی. وہ ہے مشکل کشا، وہ ہے مشکل کشا. سمندر کی تہ، مچھلی کا پیٹ، بولنے والا بولا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے بغیر سچا معبود کوئی نہیں، تو پاک ہے آجی کمزوری سے، مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے جانی پہچانی آواز ہے، مچھلی کے پیٹ میں میرا بندہ یونس بول رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا، حالت رباب ماننے والو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وسیلے واسطے تو فعل کہنے والو، مچھلی کے پیٹ میں ڈائریکٹ اس نے سنی. اللہ کہتے ہیں اگر یونس علیہ السلام ہمیں نہ پکارتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یہ باہر آئے ہمیں پکارنے کی وجہ سے. وہ ہے مشکل کشا. ہجرت کی رات مکہ والوں نے تیز ترار تلواریں دے کے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا کہ پچھلی رات اٹھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکلخت حملہ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مٹھی سے مٹی پھینکی، ان کی آنکھوں میں اللہ نے ڈالی، سروں پہ ذلیل کیا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا کے سفر کرا کے غار ثور میں 3 دن 3 راتیں چھپا کے مدینہ کا سفر کرا کے 300 میل کا سفر کرا کے، پیچھے گھوڑے تھے، خچر تھے، پکڑ لو وہ جا رہا ہے محمد، پکڑ لو وہ ابوبکر 100 اونٹنیاں رسول اللہ پر نا 100 ابوبکر وہ گردن غبار وہ جا رہا ہے. وہ ساری ترقی دری کی دری رہ گئی، لشکر سارے ناکام ہوئے، سب نے منہ کی کھائی. اللہ اپنے پیغمبر کو مدینہ میں لے آیا، ان کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہ کر سکا. وہ ہے مشکل کشا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے خلیفہ ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اشرا مبشرہ میں سے ہیں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر ہیں، اور حسن حسین جو جنت کے پھول ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں ہیں. جن کی گردن کوفہ میں 21 رمضان کو کٹ گئی اور جن کا قبیلہ کربلا میں وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. اور کسی کے منکر کہنے سے کوئی منکر نہیں بنتا، کسی کے گستاخ کہنے سے گستاخ کو نہیں بنتا. یہ سارے پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. قل کہہ دیجیے اللہ، وہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، عبادت کی قسموں میں بھی ایک ہے، حلول سے بھی پاک ہے، اتحاد سے بھی پاک ہے، عبادت وجود سے بھی پاک ہے. ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف وہ ایک اللہ ہے. اللہ سمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ. تمام انبیاء اور تمام رسول، پوری دنیا اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ محبت کے آگے مجبور، نہ اس کا جز ہے، نہ وہ خود کسی کا جز ہے، اور نہیں ہے اس کی کوئی برابری کرنے والا. اب سورۃ اخلاص کی شان میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے. ایک کو امیر بنایا. وہ جو امیر تھے وہ جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری تسلی نہیں ہوتی، یا تو قل هو اللہ احد پڑھا کرو یا دوسری سورت پڑھ کے کافی. تو اس کے بعد تم کو انہوں نے کہا دیکھو تمہاری بات جو ہے نا وہ میری عقل کو لگتی ہے، لیکن یہ میں اس کو دین نہیں مانوں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق نہ کرا لوں. یہ کون تھے؟ یہ امیر صاحب تھے. کس نے امیر صاحب مقرر کیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون تھے؟ یہ امام صاحب تھے. کس نے امام صاحب مقرر کیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا عقیدہ تھا رضی اللہ عنہ کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں. ان کو امام صاحب کس نے مقرر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ایک عمل کرتے ہیں کیا؟ قرآن پڑھنے والا، اور وہ بھی نماز میں. یہ ہمارے لیے دین نہیں ہے جب تک کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا امام صاحب، اس کا قول فتویٰ مشورہ طریقہ عمل دین نہیں، تو جن کو لوگوں نے امام صاحب، مرشد صاحب، پیر صاحب یہ سارے امتیاں بنا لی، ان کے قول فتوے کیسے دین ہوں گے؟ واپس آئے آ کے کہا جناب یہ ہمارے امام صاحب نماز میں قرآن پڑھتے تھے، اس طرح ہر رکعت کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے تھے. فرمایا اس کو بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا یہ تعلیم دی. ایک کی بات سن کے فیصلہ، واللہ یہ ہم نے دنیا جہنم بنائی، جلد بازیاں، بدگمانیاں، سنی سنائی باتیں، طلاقیں ہو گئی، خاندان اجڑ گئے، پلاٹ بک گئے، سنی سنائی جلد بازیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ دوسرے کے بھی سنو، ایک طرف سے سن کے ذہن نہ بناؤ.
اللہ ہم نے اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے، جلد بازیوں میں پڑھو، بدگمانیوں میں. عجیب منظر ہے قوم کا. پھاٹک پہ لڑائی، ریڑھی پہ لڑائی، گھر میں لڑائی، باہر لڑائی، مسجد میں لڑائی، مدرسے میں لڑائی، اوپر حکومت لڑائی لڑائی لڑائی. پتہ نہیں کیسی قوم ہے، لڑنے مرنے پر تیار، بے سوچے سمجھے. ٹھوں اینو کسی نے پوچھا تھوڑے جو سردار کیڑا کہنا ہاتھ لا کے ویکھ لے. عجیب منظر بنا ہوا ہے، کوئی کسی کے سننے کے لیے، ماننے کے لیے، اوپر سے لے کے نیچے تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کبھی رہے نا دوسرے کے بھی سنو، دوسرے کے بھی سنو. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. یہ دوسرے یہ جو نا درمیان میں بچولے ہوتے ہیں خواہ مخواہ، تو کون میں خواہ مخواہ. اللہ اللہ اللہ، توبہ میرے اللہ. آپ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جناب اس میں رحمان کی صفت ہے، اللہ کا تعارف ہے، مجھے یہ صورت پیاری لگتی ہے، اگر آپ تصدیق کر دیں تو میں اس پہ عمل کر لوں، ورنہ میں چھوڑ دوں. سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہونٹوں اور میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹوس ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی خوش ہو جا، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. اب میں آپ کو 3 حدیثیں اور سناتا ہوں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا. جھوٹ بولنا، لعنت اللہ کا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. شیطان بھی لعنتی، جھوٹا بھی لعنتی. جھوٹ بھی بولتے، قرآن بھی پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، قرآن بھی پڑھتے، اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں، یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت، میں بھی ایک جھوٹا لعنتی، مجھ پر بھی تیری لعنت. کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. اچھا جو جھوٹ بولے نا، ادھر کی چھوڑے ادھر کی چھوڑے ادھر کی چھوڑے، اور جو سچی بات کرے نا سیدھی، کہتے اس کی سمجھ کم ہے. اور جو جھوٹ بولے آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہ چلے کیا کہتا دماغ ہے پر کمال دماغ ہے. رسول اللہ فرمایا ایک وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی، منکر معروف ہو جائے گی، اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے، برائی کو اچھائی. اب وہ وقت ہے. بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں. مت ماری. بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں. وعدہ خلاف، پیسے نہیں بنے تو بھائی سے ٹائم لے. 3 مہینے کا وعدہ کیتا ہے 3 سال کو گھوردا دے کے مران گے. جملہ سنیا جی، دے کے مران گے، لے تو بیٹھے ہیں. رسول اللہ فرمایا اگر نہیں تو دے سکتا بھائی سے ٹائم لے، اگر تو دے سکتا ہے نہیں دیتا، اپنی کھیتی اٹھا رہا ہے، اپنا سیزا، تو ظالم ہے. مت الغنی ظلمن. یہاں 3 مہینے کا وعدہ کر کے 3 سال پہلے، یہ منافق ہے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول. اور امانت میں خیانت، دھوکہ، ملاوٹ، کم تولنا، ملاوٹ، خیانت، دھوکہ. اور چوتھی بات گالی دینا، پھکڑ کرنے. آپ کا کسی سے مسئلہ ہے، آپ پنچایت بلائیں 4 آدمی، گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ آمین، تھوڑی اور اڈا پھکڑ. وہ اے حاجی صاحب ہی گال کٹ دے، اے تجد گزار سو یہ بھی گال کندہ، یہ گال کٹ دے. دریلا بچھو سن کے کرنا جو دھواں نکل جائے، اس بچھو دی گال تو سنی نہیں. منافق. کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جناب آپ مجھے کچھ نصیحت کریں. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. جناب ایک اور نصیحت کر. میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. جناب ایک اور نصیحت، میں لا تغضب، غصہ نہ کیا. صحابی کہتا ہے وہ بار بار پوچھتا رہا، آپ بار بار یہ غصہ نہ کیا کر. اور یہاں غصہ ہی غصہ. 2 فساد کے جملے، برادریاں اجڑ گئیں، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئیں، طلاقیں ہو گئیں، اور خاندان. 2 فساد کے جملے. ایک تو میں نہیں جانتا، میں تن دسا میں کون ہوں. انہیں کہا ایک تو تیرا تعارف قرآن حدیث نے کرایا، 2 والی پیشاب بڑی جگہ تو نکلے ہیں. کیا ہے یار؟ ایک فساد کا جملہ. تو اپنے آپ نو کی سمجھنا ہے؟ کہندا اللہ دا بندہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت، امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. گل گئی مک، مکے گیا، گل نہیں مکدی، دلوں نہ مکائی. عمر بن عبدالعزیز کتنا بڑا خلیفہ، اس کا پاؤں آ گیا ایک آدمی کے پاؤں پہ، اس کو درد ہوئی تو اس نے کہا انت اعمى. اس کو نہیں پتا تھا خلیفہ ہے. انت اعمى اردو میں معنی بنتا ہے کہ تو اندھا ہے، تے پنجابی انا ہے. جواب دیا، آگے چلے گئے.
پیچھے دیکھا وہ حکومت کے آدمی نے اس کو پکڑ رکھا تھا، واپس ہے، اس کو کیوں پکڑا؟ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ یہ وشکار ہونے انہوں نے منہ بند کرو، سارا فساد یہ مچاندے نے۔ عقل تو اس لیے ہوتی کوئی نہیں، عقل ہوئے نا تو وہ کہے کہ یار وہ آ کے کہنا نا، وہ پہ کہنا سی تو ایداں دا تو این دا تو ایسے وہ پہ کہنا سی اے پہ کہنا۔ عقل ہوئے تو اس لیے بندہ پوچھے بھی یار جنوں تو میرا مخالف کہہ رہے ہیں انہوں تو جرت نہیں ہوئی ایک گل میرے منہ تے کہن دی تے تو میرا سجن بن کے میرے منہ تے ایسی تیسی پھیری جانا۔ عقل تو اس لیے ہوندی کوئی نہیں۔ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ایڈا نا اے میں سنیا، انہیں میرے کو پوچھا تو انا، میں کہ نہیں تے گل گئی مک، انہیں میرے کو پوچھا ہے تو انا ہے، میں کہ نہیں۔ پیر تا آ گیا، پیڑ تا ہو گئی، معذرت تا میں کر لئی، انا تا کوئی نہیں، اے میں نے پوچھ دیا تو انا میں کہ ایتھے کو کسی کو انا انا تو تیرا پیو تیرا تو پڑھنے کچھ ہے، سات پوچھتا انا، 5 منٹ کا غصہ، 25 سال کی ذلت، رسوائی، عدالتیں اور گھر ساری تباہی، بڑے غیرت مند بن دے نے، پھر انہاں دی لڑکیاں تے بہناں مخالفاں دے پیراں تے جا کے تو پٹے لا کے ننگے منہ انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے پیراں تے بہ دیاں نے، بڑے غیرت مند بن دے۔ مولانا مجید الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ آئے، بندہ مولوی صاحب ہاں وہ فلانا بندہ تانوں گالا دتی جاندا، انہیں میں لگی کوئی نہیں، گل مک گئی۔ ایک حدیث اور سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بروا، اللہ کی لعنت ہو ایسے۔ سارے بیوٹی پارلر، مہنگائی بڑی ہے اور بیوٹی پارلر تے واری نہیں آتی، تراش خراش لش پش تھریڈنگ سیٹنگ میٹنگ، مرد بھی اور عورتیں بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، پتہ نہیں کیڑے پاسے پیر، یہی تجھ کو دھننے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا۔ اگے تیاں تو دیاں اے جگر دے ٹکڑے ہوندے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فاطمہ رضی کو نہ روانہ کرتے، کوئی جگر کے ٹکڑے پال پوس کے نہ دیتا۔ آگے یہ تھا کہ جب لڑکی جانے لگتی، والدہ ملتی، اللہ عجیب مسئلہ ہوتا، ہاں ماواں دھیاں ملن لگیاں تے چارے کناں چبارے دیاں ہلیاں، ہونا نے رونا نہیں، 40,000 دیتا ہے، رونا نہیں، رونا نہیں، کی ہے یار کی ہے۔ ایک رات گزر گئی، سویرے انہیں دولے نے ویکھیا تے او دا زیور جڑا ہے نا سارا جڑا انہیں پایا سی، ایک چک کے تے بھجی جاوے، بھج گیا، تو میری بیوی دا زیور چک کے لے جا رہی، کدھر جا رہی؟ وہ تو ماں آئی، کی گل ہے میری بیوی، کہندے تیری بیوی اچھے رات آ رہی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آدمی سوچے سمجھے، کیا کس چیز چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں عورتوں کے لیے اللہ ایڈی بریک چھڑنی نہ لاؤ یار، رب نے لا لی گی۔ اور ایک آیا انہیں کہا یار میرے بیٹے دی شادی ہے تو تیرا بھی بھتیجا لگ رہا، میں کوئی نہیں ہوں اسماعیلہ، اب او محمد دین، اب او محمد دین اسماعیل کوئی پتری روڑا کی، وہ دڑا ہے توڑی جڑا سے بھی جانا، دڑا اسماعیلہ ہاں آپ کو، او محمد دین ہاں آپ کو، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ خوشی دے وچ رنگ چ بھنگ پن، یار میرے پتر دی شادی کرا، سارے سانو یاد نے، پوچھنا میں کی کیا تو کی کیا، میں تے کوئی نہیں یاد، سانو ایتھے لکھیاں نے، ایتھے تے رب رجسٹر لکھی بیٹھا ہے، وہ کوئی نہیں پتا، چھاڑ دے ہوئے بریک چھڑنی نہ لا، رب نے جا لا لی دیکھی، بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا اس کی نیکیاں زیادہ، چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا اس کے گناہ کا، ایتھے لکھیاں نے، ایتھے انا للہ کوڑ لئی پردے نے، کیا نمازاں نے تہاڈیاں ساریاں ایتھے، یار کوئی ایک تا دسو، دسیے ہاں جڑا میرا بیٹا ہے، ہاں ادھر کلاس فیلو ہے، ہاں ادھر جڑا ماموں ہے، ہاں ادھر سالے تو شادی تے کیوں نہیں سدیا ہوئے، تماشا بنایا نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ آخر میں عورتوں کے لیے ایک حدیث سن لو، عورتوں کے لیے جنت بڑی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت
5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے اور اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ آپ نے اعلان کیا کہ یہ عورت جنت جب جائے گی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر وفی فلسطین، اللہم ذل الیہود والنصارى، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔